السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کا ذکر چل رہا ہے۔ آج کی پہلی حدیث، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم، کامیاب ہو گیا وہ شخص جو اسلام لایا، ورزق کفافا، اور اسے اللہ نے کافی رزق عطا فرمایا۔ کافی کا مطلب اتنا رزق اللہ نے دیا جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ نے جو اسے عطا فرمایا اس پر اسے قناعت کی دولت عطا فرمائی۔ قناعت کا مطلب ہے اللہ جو دے دیں اس پہ راضی ہو جانا، خوش ہو جانا۔ یہ تین چیزیں جس کو مل گئیں وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ پہلی چیز اسلام لایا، دوسری چیز اللہ کی طرف سے کافی رزق ملا، اور تیسری چیز اس رزق پر اللہ کی طرف سے قناعت ملی، صبر کی دولت ملی، شکر کی دولت ملی۔ دو چیزیں تو عموماً حاصل ہو جاتی ہیں مسلمانوں کو، ایک تو اسلام، اللہ کے کرم سے ہم مسلمان ہیں، دوسرا اتنا رزق جس سے ضرورتیں پوری ہو جائیں، الحمدللہ اتنا اللہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ اہم ترین چیز تیسری ہے کہ اللہ نے جو دے دیا اس پہ راضی رہیں۔ اس کا الٹا ہے لالچ، اللہ نے جو بھی دیا اس کو کم دیکھیں، ابھی اور چاہیے، ابھی اور ہونا، یہ ہے لالچ، یہ ہے حرص۔ یہ جسے مل گیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، جو بھی اللہ دیں گے اس کو وہ کم نظر آئے گا، وہ زندگی ناشکری میں گزارے گا۔ لیکن جسے اللہ نے قناعت کی دولت دے دی کہ اے اللہ جو آپ نے مجھے دیا میری اوقات سے زیادہ ہے، آپ اگر چاہتے تو اس سے کم بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے میری اوقات سے زیادہ مجھے عطا فرمایا، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جس کو یہ مزاج مل گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اسے اور ملے گا تو اور شکر ادا کرے گا، نہیں ملے گا جتنا مل رہا ہے وہ راضی رہے گا، خوش رہے گا، زندگی کا سکون حاصل رہے گا، دل کی خوشی حاصل رہے گی ایسے شخص کو جسے لالچ اور حرص سے بچا کر قناعت کی دولت دے دی گئی۔ تو اس حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں، اللہ جو تمہیں دے دیے اس پہ راضی رہو، خوش رہو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد، بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاث، حالانکہ اس کی پوری دولت میں سے جو بھی اس نے کمایا ہے اس پوری دولت اور پورے مال میں سے صرف تین قسم کا مال اسی کا ہے۔ پہلا ما اکل فافنا، جو کھا لیا اور کھانے کے بعد فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، جتنا بدن کا حصہ بننا تھا بنا، باقی جو غلاظت بن کے نکلنا تھا نکل گیا، لیکن اس کے جسم میں ہی گیا۔ تو یہ پہلا حصہ ہے اس کے مال کا جو اسے حاصل ہوا، جو اسے ملا۔
دوسرا ہے لبیسا فابلا، کہ جو لباس وہ پہن لیا اور پہن کے پرانا کر دیا، تو وہ بھی اسے حاصل ہوا کہ کم سے کم اس کے جسم پر رہا۔ تو جو پیسہ اس نے کمایا اس سے لباس خریدا یا عام کپڑے خرید کر اس کو سلا کے بہرحال پہن لیا، تو جو کھا لیا وہ اس کا ہوا، جو پہن لیا وہ اس کا ہوا، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے نہیں ہوا۔ جو کھایا کھانے کے بعد فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، جو پہنا پہننے کے بعد پرانا ہو گیا، پرانا ہونے کے بعد اس کو پھینک دیا گیا۔ تیسری چیز اعطا فقتنا، کہ جو اللہ کے راستے میں دے دیا وہ محفوظ کر لیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ اصل میں اس کا حصہ ہے، یہ نہ ختم ہوا، نہ پرانا ہوا، نہ فنا ہوا، بلکہ یہ محفوظ ہو گیا۔ اور ایسا محفوظ ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس جا کر بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا جانور کا بچہ بڑھتا ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے میں اس میں اضافہ ہوتا ہے اور سال 2 سال میں وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہمارا مال اللہ کے پاس بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ دیا تھا 1 مٹھی اور آخرت میں دیکھے گا 1 پہاڑ کے اتنے برابر۔ تو یہ اصل میں اس کا مال ہے۔ بقیہ وہ جو 2 مال تھا، کھا لیا پہن لیا، یقیناً تھا، لیکن بس جب تک ہے تب تک ہے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن یہ تیسرا جو تھا اللہ کے راستے میں دینے کا، یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اب یہ 3 کے علاوہ بھی جو وہ رکھا ہوا ہے، سونے کی شکل میں، جائیداد کی شکل میں، یا یوں ہی پیسے ہیں گن گن کے رکھ رہا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں موت کا جھٹکا لگا، بات ختم، وہ اس کا نہیں رہا، نہ کھانے میں آیا نہ پہننے میں آیا، بلکہ سب ورثہ لے لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ، وہ سب چھوڑ کے چلا جائے گا، عام لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا، ایسے لوگوں کے لیے چھوڑ دے گا جن کی اس پیسے میں کچھ بھی محنت نہیں ہے، فری میں مل رہا ہے ان کو، مفت میں، اور ان کو قدر بھی نہیں ہوگی اس کی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں پیغام یہ دے رہے ہیں کہ گن گن کے رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنی ذات پہ استعمال کرو، کھاؤ پیو پہنو، اپنے بچوں کو کھلاؤ پہناؤ، اعلیٰ تعلیم دلاؤ، اور جتنا ہو سکے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے چلے جاؤ۔ یہ چیزیں تمہارے فائدے کی ہیں، باقی گن گن کر رکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع پہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ میرا اتنا مال ہے اور اتنا تو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہ تو میرا نہیں ہے، یہ میرا ہے۔ فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تمہارا ہے جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا، یہ جو کہہ رہی ہو میرا ہے، یہ تمہارا نہیں ہے، ابھی موت آ جائے بات ختم ہو گئی، تمہیں ملنے والا نہیں ہے، غیر یقینی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں تم نے دے دیا وہ یقیناً تمہارا ہے، کل آخرت میں ملنے ہی والا ہے ہر حال میں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اس کے بارے میں ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارا ہے، وہ ضائع نہیں ہوا، وہ آخرت میں ملنے والا ہے۔ اور جو ہم گن گن کے رکھے ہیں یہ غیر یقینی ہے، کہہ تو رہے ہیں ہمارا ہے، لیکن اس پورے مال سے ہم فائدہ اٹھا بھی سکیں گے یا اس سے پہلے موت آئے گی ہمیں نہیں معلوم۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں بھی پیغام یہ دیا کہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرو اور اللہ کی راہ میں نکالو، وہی مال تمہارا ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس الغنی عن کثرت العرض، مالداری زیادہ ساز و سامان کا نام نہیں ہے۔ آدمی کے پاس زیادہ دولت ہے، زیادہ ساز و سامان ہے، زیادہ گھر ہیں، زیادہ گاڑیاں ہیں، اس کا نام مالداری نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے، کہ دل میں اگر آدمی کے شکر ہے، پروردگار آپ نے مجھے خوب دیا، الحمدللہ، اے اللہ تیرا کرم ہے، وہ شخص مالدار ہے۔ چاہے اس کے گھر میں اتنا سامان نہیں ہے، بس اتنا ہے کہ زندگی گزاری جا سکے، لیکن دل میں اگر وہ جذبہ شکر رکھتا ہے، وہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، وہ سکون کی زندگی گزارے گا۔ لیکن ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، ضرورت سے زیادہ ہے،
لیکن دل میں ہے اور ہونا، وہ بھی ہونا، وہ بھی چاہیے، اس کے اتنا چاہیے، وہ فلاں کو اتنا ملا، اتنا چاہیے، یہ شخص اسی کڑھن میں زندگی گزار لے گا، مر جائے گا، لیکن کبھی جو دل کی مالداری ہے وہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ دل کے اعتبار سے ہمیشہ غریب رہے گا، فقیر رہے گا، روتا رہے گا، کوڑتا رہے گا۔ یہ بذات خود اپنے اوپر ایک عذاب ہے، یہ وہ عذاب ہے جو خود ہم مسلط کر رہے ہیں اپنے اوپر۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نظر سے دیکھنا اور ہمیشہ دل میں یہ آنا کہ مجھے کیا ملا، ملا ہی نہیں، اس کو دیکھو اتنا مل گیا، اس کو اتنا مل گیا، یہ دل کے اندر اگر ہے تو ہم فری میں ایک عذاب مسلط کیے ہوئے ہیں اپنے اوپر، کوڑھن کا عذاب، ناشکری کا عذاب، احساس کمتری کا عذاب۔ اور جب تک ہم جذبہ شکر اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے اسی عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ ایسا شخص سب کچھ ہوتے ہوئے بھی مالدار نہیں ہے، فقیر ہے، غریب ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ ساز و سامان کی کثرت مالداری نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری۔ آدمی دل کے اعتبار سے بڑا ہو، ظرف اونچا ہو، اعلیٰ ہو، جذبہ شکر سے سرشار ہو، وہ شخص مالدار ہے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، کون ہے جو میری ان باتوں کو لے گا، فیعمل بہن، پھر ان پر عمل کرے گا، او یعلم من یعمل بہن، اور دوسروں تک پہنچائے گا جو دوسرے بھی اس پر عمل کریں۔ کون ہے ایسا شخص؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اہم بات ارشاد فرمانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے یہ نصیحتیں لے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ چنانچہ آپ کا یہ سوال سنتے ہی سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو لینے کے لیے تیار ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا، فعدت خمسا، 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات، اتق المحارم، حرام کاموں سے بچ جاؤ، تکن اعبد الناس، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اللہ کے پاس۔ عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ لینا ہی بہت بڑی عبادت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑے عبادت گزار بن جائیں گے نماز پڑھ لینے سے۔ یقیناً نماز پڑھنا بہت بڑی بات ہے، اللہ کے کرم سے ہوتا ہے، لیکن لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا ہے تو نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکوٰۃ و صدقات کے ساتھ ایک اہم کام یہ کرنا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے آدمی کی نمازیں بھی اچھی ہیں، روزے بھی ہیں، حج و عمرے بھی ہیں، دوسری طرف حرام کام بھی چل رہا ہے، حرام آمدنی بھی آ رہی ہے، تو یہ حرام یہ اچھی خاصی عبادتوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادتوں تو اپنی جگہ ہیں، وہ تو کرنا ہی ہے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ دوسری نصیحت، ورضع بما قسم اللہ لک، اللہ نے اپنی تقسیم سے جو تمہیں عطا کر دیا اس پہ راضی رہو، خوش رہو، ادھر ادھر مت دیکھو اس کو کتنا ملا، اس کو کتنا ملا۔ تکن اغنى الناس، تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ ابھی جو اوپر حدیث آئی کہ جو اللہ کے دیے ہوئے نعمت پہ شکر کا جذبہ پیدا کر لے وہ دل کا مالدار، تو اللہ کی دی ہوئی تقسیم سے جو راضی ہو جائے یہ لوگوں میں سب سے بڑا مالدار۔ تیسری نصیحت، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تکن مؤمنا، حقیقت میں تم مومن ہو جاؤ گے، صاحب ایمان۔ چوتھی نصیحت، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، خود کے لیے جو پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، خود کے لیے جو ناپسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی اس کو ناپسند کرو، تکن مسلمہ، حقیقت میں تم مسلمان بن جاؤ گے۔ پانچویں نصیحت، ولا تکثر الضحک، زیادہ مت ہنسو، فإن کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ ایک ہے ہنسی اور ایک ہے مسکراہٹ، مسکرانا تو سنت ہے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ ہر ایک سے مسکرا کے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تو مسکرانے کی تو آپ نے نصیحت فرمائی ہے، تاکید کی ہے کہ چہرہ مسکراہٹ والا ہو۔ اور ہنسی دوسری چیز ہے، منہ کھول کے زور سے ٹھٹھا مار کے ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے آدمی کا وقار خراب ہوتا ہے۔ ہاں کبھی کسی موقع پر ایسی ہنسی آ گئی تو وہ الگ بات ہے، لیکن کثرت سے اور اس کی عادت بنا لینا اس سے منع کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسکراؤ ضرور لیکن کثرت سے ہنسو مت، زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کرتی ہے۔ تو یہ 5 نصیحتیں بڑی قیمتی نصیحتیں ہیں۔ پہلی نصیحت، حرام چیزوں سے بچو۔ دوسری نصیحت، اللہ نے جو دے دیا اس سے راضی رہو۔ تیسری نصیحت، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ چوتھی نصیحت، اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ پانچویں نصیحت، زیادہ مت ہنسو، ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی پیاری نصیحتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دلوں میں انقلاب پیدا کرنے والی، زندگی میں رحمتیں برکتیں لانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان پیاری نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔